کا جلال ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے آج ہم اپنے صلاح کے لیے، بہتری کے لیے، تبدیلی کے لیے خدا کے کلام کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ اور ہمیں ہر پل ہر وقت کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم عمر کے کس حصے میں بھی چلے جائیں، ہم ہر پل ہر وقت سیکھنے کی روح رکھیں گے تو آگے بڑھتے رہیں۔ اور دو کہ ہم نالائق بے وقوف لوگ ہیں، ہم اس لائق نہیں کہ خدا کے کلام کو پڑھنے والے بنیں، مگر یہ خدا کا عبر ہے، اس کا فضل، اس کا رحم کہ وہ اپنے کلام کو پڑھنے ہی نہیں دیتا بلکہ ہمیں کھانے بھی دیتا ہے، چبانے بھی دیتا ہے، اور ہم اس کلام کو اندر بھی لے کے جاتے ہیں۔ داؤد کہتا ہے کہ خدا میں نے تیرے کلام کو کہاں رکھ لیا؟ اپنے دل میں رکھ لیا، تاکہ تیرے خلاف کیا نہ کروں، گناہ نہ کروں۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے کلام کو اپنے ہر ایک نام سے زیادہ اہمیت دی ہے، اور میرا خدا کا کلام کہتا ہے کہ کلام میرے قدموں کے لیے کیا ہے؟ شراب، اور راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی۔ اور مبارک خدا ہے جو اپنے کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ جب آپ کلام سنیں، آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ خداوند آج میں تیرے کلام کے وسیلے سے شفا حاصل کروں۔ آمین۔ سننے سے جن کے ساتھ کلام مقدس نکالے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ میں آپ کے لیے کلام کو پڑھنے کے لیے برکت چاہوں گا اور کلام کو پڑھنا چاہوں گا آپ کے لیے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں جنہوں نے نہیں نکال لے میرے ساتھ، مکاشفہ 8 باب 13ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ جو مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا، روح القدس کی تحریر کے ساتھ قلم بند کیا گیا، اور کچھ یوں کلام بیان کرتا ہے، اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا کہ ان 3 فرشتوں کے نسنگوں کی آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس، افسوس، افسوس۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ میرے عزیزوں، میں آپ کے لیے پھر ایک دفعہ پڑھوں، بڑے غور سے۔ آج کا کلام میرا ایمان ہے کہ آپ کی عقل کھول دے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا کہ ان 3 فرشتوں کے نسنگوں کی آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس، افسوس، افسوس۔ میرے عزیزوں، بڑی عجیب بات ہے، اور اگر ہم اس 8ویں باب کو پڑھیں تو 8ویں باب کے اندر 7 فرشتوں کا ذکر ہے، اور 7 فرشتوں کا جو ذکر ہے وہ زمین کے اختتام کا ذکر ہے، کہ جب خدا ان فرشتوں کو حکم دے گا تو وہ اپنے پیالے زمین پر انڈیلیں گے، اور کسی کے پیالے سے تو آگ نازل ہو رہی ہے، اور کسی کے پیالے کے وسیلے کے ساتھ جلتا وہ پہاڑ سمندر میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ وہ پیالے ہیں جب زمین پر انڈیلے جائیں گے تو زمین تباہ و برباد اور نیست و نابود ہو جائے گی، اور اس سے پہلے 4 پیالے انڈیلے جا چکے ہیں۔ اور یوحنا جب روح میں ہے تو فرشتہ اسے کیا دکھا رہا ہے، اور وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے پہلی آیت سے، جب اس نے 7 مہریں کھولی تو آدھے گھنٹے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نسنگے دیے گئے۔ پھر ایک اور فرشتہ سونے کا اونٹ سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا اونٹ دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے، اور اس اونٹ کا دماغ فرشتوں کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا، اور فرشتوں نے اونٹ سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی، اور گرجے اور آوازیں اور بجلیاں اور ہوائیں
اور بوچھال آیا۔ بائبل بیان کر رہی ہے کہ فرشتے زمین پر پیالے انڈائل رہے ہیں۔ یہ قہر کے پیالے ہیں جو کہ آخری زمانہ میں انڈیلے جائیں گے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے، اور میں آپ کو بیان کرتا چلوں، لکھا ہے اور وہ ساتوں فرشتے جن کے پاس وہ 7 نسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے، اور جب پہلے نے نسنگا پھونکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی، اور تہائی زمین جل گئی اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی۔ یہ 7 نسنگے جب پھونکے جائیں گے تو زمین پر قہر اور زمین پر آہو نالا کا سما ہوگا، اور اس وقت قیامت انسانوں پر ٹوٹ پڑے گی اور انسان پہاڑوں میں اور غاروں میں چھپیں گے، مگر ان کو کوئی محفوظ نہ کر سکے گا، اور وہ چلا چلا کر کہیں گے کہ برا کے غضب سے ہمیں چھڑاؤ، برا کے غضب سے ہمیں چھڑاؤ، کیونکہ کوئی اس لائق نہیں کہ برا کے غضب کی برداشت کر سکے۔ آج خدا کے غضب کی برداشت کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویہ۔ اور 7 نسنگے پھونکے جانے، اور فرشتہ اور یوحنا لکھتا ہے، کہتا ہے، اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا کہ ان تینوں فرشتوں کے نسنگوں کی آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے، زمین پر رہنے والوں پر افسوس افسوس افسوس۔ میرے عزیزو، یہ جو 4 نسنگے پھونکے گئے، اس کے سبب سے زمین پر آہو نالا اور تباہی برپا ہوئی، اور اس سے 1/3 زمین اور لوگ اور ہری بھری چراگاہیں تباہ و برباد ہو گئی۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ 4 پیالوں کے سبب سے اتنی بربادی ہوئی ہے، اب جو 3 باقی رہ گئے ہیں ان کے سبب سے کیسی بربادی ہوگی، اور زمین پر رہنے والوں پر افسوس افسوس افسوس۔ یوحنا دیکھ رہا ہے آسمان پر عقاب اڑ رہا ہے، اور عقاب کے منہ میں کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے، اور کلام بیان کیا کر رہا ہے کہ زمین پر رہنے والوں پر افسوس افسوس افسوس۔ آسمان میں عقاب اڑ رہا ہے۔ کیا کسی نے بولتے عقاب کو کبھی دیکھا؟ کیا آپ نے بولتا طوطا دیکھا؟ بولتا طوطا دیکھا ہوگا، مگر بولتا عقاب کسی نے نہیں دیکھا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ عقاب آسمان میں اڑ رہا ہے، اور اس کے منہ میں خدا کا کلام ہے۔ اور اگر ہم احبار کی کتاب کے اندر اس کے 13ویں باب اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور پرندوں میں جو مکروہ ہونے کے سبب سے کبھی کھائے نہ جائیں اور جن سے تمہیں کرائیت کرنا ہے، سو یہ ہے عقاب، عقصبن خور اور لگڑ۔ شریعت ہمیں بیان کر رہی ہے کہ 3 پرندے ایسے ہیں جن کو تم کھا نہیں سکتے، ان کے اندر عقاب بھی ہے، اور عقصبن خور کا مطلب جو ہڈیوں کو توڑ کر خودا نکالنے والے پرندے جیسے گدھ وغیرہ، اور عقاب بھی مکروہ پرندہ ہے۔ شریعت اس کو مکروہ قرار دے رہی ہے، وہ کھانے کے لائق نہیں ہے، اور اس کو کھانا منع ہے، مگر مکاشفہ کی کتاب کے اندر آسمان پر عقاب اڑ رہا ہے اور اس کے منہ میں خدا کا کلام ہے۔ شریعت بیان کر رہی ہے عقاب مکروہ ہے، اور مکاشفہ بیان کر رہا ہے کہ عقاب کے منہ میں خدا کا کلام ہے، اور وہ کہہ رہا ہے زمین پر رہنے والوں پر افسوس افسوس افسوس۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام عقاب کے منہ میں۔ خدا نے بلعام کے لیے کس کو استعمال کیا؟ کوئی مجھے بتائے، بلعام کے لیے کس کو استعمال کیا؟ گدھی کو۔ کس کو؟ وہ راستے پر جا رہا تھا، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس راستے پر جائے، اور بار بار خدا کا فرشتہ گدھی کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا، اور گدھی اپنا رخ تبدیل کر لیتی، اور بلعام اس گدھی کو پیٹتا، اور پھر تیسری دفعہ جب اس نے اس کو مارا تو وہ گدھی انسان کی طریقے کے ساتھ بول پڑی، اور اس نے کہا تو مجھے کیوں مار رہا؟
تو بات یہ ہے کہ خدا نے ایلیا کے لیے کس کو استعمال کیا؟ قوموں کو. کس کو استعمال کیا؟ قوموں کو استعمال کیا. اور خدا نے بلعام کے لیے غدی کو استعمال کیا. اور خدا عقاب کے منہ میں اپنا کلام دے رہا ہے. عقاب آسمان پر اڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے زمین پر رہنے والوں پر افسوس. اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمارے اندر سے پاک کتنے بیٹھے، کتنے پاک؟ کوئی ہے پاک؟ کوئی پاک نہیں. بائبل بیان کرتی ہے کوئی نیکوکار نہیں، کوئی پاک نہیں. ہر ایک فرد بشر نے گناہ کیا اور ہر کوئی خدا کے جلال سے محروم رہا. مگر یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے استعمال کرتا ہے اپنے جلال کے لیے. اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتا ہے نہیں ہے، اور جو چیزیں نہیں ہیں وہ کہتا ہے ہیں. اور جو چیزیں اور وہاں سے وہ اکٹھا کرتا ہے جہاں وہ بکھیرتا نہیں ہے، اور وہاں سے کاٹتا ہے جہاں اس نے بیچا نہیں ہوتا. اور وہ جو کہتا ہے سو وہ وجود میں آ جاتا ہے. اور اس کے کہنے سے دنیا تخلیق ہوئی. اور اس نے کہا تو روشنی ہو گئی. اس نے کہا تو تاریکی اور نور جدا ہو گئے. اس نے کہا تو نور برپا ہو گیا. اور اس نے کہا تو پانی، آسمان کے پانی اور زمین کے پانی سے جدا ہو گئے. فضائیں، ہوائیں، چاند، سورج، ستارے سب اس کے کہنے سے بنی. اور وہ جس کو چاہتا ہے استعمال کرتا ہے. یہ اس کے ہاتھ کے اندر ہے. وہ اپنے لوگوں، اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے. کوئی پاک نہیں. اور عقاب کے منہ میں کیا ہے؟ خدا کا کلام. اور میرے سنو، خدا کسی کا طرفدار نہیں. خدا کسی کا کیا نہیں ہے؟ طرفدار نہیں. اور خدا جس کسی کو بھی چاہے استعمال کر سکتا ہے. بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے ہم بے وجودوں کو چن لیا، اس نے ہم کمزوروں کو چن لیا، اس نے ہم بے وقوفوں کو چن لیا. اور دو کہ ہم غلامی میں تھے، ہم لعنت میں تھے، مگر اس نے ہم کو نیک پالک ہونے کا درجہ بخشا، اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا. یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں چنتا اور اپنی پرستش کراتا، اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا، اپنا فضل ہم پر دیتا اور ہمیں اس لائق بناتا تاکہ ہم اس کے وسیلے سے باپ کی بادشاہی میں داخل ہونے والے. ہاللیلویہ. یہ خدا کا فضل کہ وہ جس کو چاہتا ہے استعمال کرتا ہے. اور میرے عزیزوں، میں آپ کو واضح طور پر بیان کرتا چلوں کہ بائبل بیان کرتی ہے کہ ہماری راست بازی خدا کے نزدیک کیا ہے؟ گندی دجیوں کی مانند. کیسی ہے گندی؟ ہم جتنے بھی نیک ہو جائیں، جتنے بھی دے دیں، جتنے بھی پاک صاف ہو جائے، ہم نے جتنی مرضی تیاری کیوں نہ کر لی ہے، جتنی مرضی پاکیزگی کیوں نہیں ہمارے اندر، مگر بائبل بیان کرتی ہے کہ ہماری راست بازی خدا کے نزدیک گندی دجیوں کی مانند ہے. ہم اس لائق نہیں کہ خدا کے حضور ٹھہر سکے، ہم اس لائق نہیں کہ اس کی حضوری میں آ سکے، ہم اس لائق نہیں کہ اس کو دیکھ سکے، کیونکہ وہ پاک ہے، وہ جلالی ہے، اور وہ فتح من خدا ہے، وہ نوروں کا باپ ہے اور نوروں میں رہتا ہے. اور کسی انسان کی اس تک رسائی نہیں، نہ ہی اس کو کسی نے دیکھا اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ پاک اور جلالی خدا ہے. وہ کہتا ہے میرے کھولے کو کوئی بند اور میرے بند کے کوئی کھول نہیں سکتا، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے اور وہ پاک خدا ہے. ہاللیلویہ. یہ خدا کا فضل. ہم جتنے بھی نیک ہو جائیں، ہم خدا کے نزدیک گندی دجیوں کی مانند ہیں، مگر خدا ہمیں گلے سے لگاتا اور ہم سے پیار کرتا ہے. اور عقاب کے منہ میں خدا کا کلام. عقاب کیا بیان کر رہا ہے؟ بائبل مقدس کے اندر بہت جگہوں پر عقاب کا ذکر ہے. اور عقاب در حقیقت بائبل کا عقاب کے ساتھ رشتہ کیا ہے اور خدا میں کیا سکھانا چاہ رہے عقاب کے وسیلے کے ساتھ. میرے عزیزوں، عقاب کی جو نسل ہے وہ 60 سے 70 نسلیں ہوتی ہیں. کتنی نسلیں ہوتی ہیں؟ 60 سے 70 نسلیں ہوتی ہیں. اور اس کی جو وزن ہوتا ہے وہ 3 کلو سے 6.5 کلو ہوتا ہے. اور اس کی جو لمبائی ہے وہ 7 فٹ ہوتی ہے. اور یہ 7 فٹ تک اپنے پر پھیلا لیتا ہے. اور اس کے جو چھوٹے بڑے پر ہوتے ہیں وہ 7300 پر ہوتے ہیں. اور یہ بلندیوں پر اڑتا ہے. 10,000 فٹ کی بلندی کے اوپر عقاب اڑتا ہے. اور جب عقاب 10,000 فٹ کی بلندی کے اوپر اڑتا ہے تو یہ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتا ہے. 1 گھنٹہ کے اندر یہ 50 کلومیٹر سفر آسانی سے طے کر لیتا ہے. اور پھر یہ 30 کلو کا وزن آرام سے اٹھا لیتا ہے.
اور یہ بھیڑ کا بکرے کا بچہ، بھیڑ کا، ہرن کا اور خرگوش وغیرہ یہ تو معمولی اٹھا کے لے جاتا ہے، اور اس کے جو گرفت ہوتی ہے، اس کے پنجے ہوتے ہیں، یہ بہت پاورفل ہوتے ہیں، اور اس کی جو گرفت ہوتی ہے اس کے اندر سے کوئی بچ نہیں پاتا۔ اور میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ایک عقاب آسمان سے اڑا، پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا، اور پھر پہاڑ کی چوٹی سے ہرن کا ایک بچہ، اس نے اس کو پنجہ مارا اور اس نے نیچے گرایا، اور اس نے یوں ہی اس کو اٹھا کر لے گیا۔ اور پھر جب میں اس کلام کو تیار کر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ عقاب مچھلی پکڑنے کے لیے اس کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ 2 کلومیٹر تک آسانی سے دیکھ سکتا ہے، اپنے شکار کو 2 کلومیٹر تک دیکھ سکتا ہے۔ اور جب یہ آسمان سے زمین پر آتا ہے اور پھر اس کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی ہے اور یہ سمندروں کے اندر اس کی تہائی میں جا کر مچھلی کا شکار کرتا اور گیلے پڑوں کے ساتھ اوپر اڑ جاتا، یہ عقاب کا زور ہے۔ اور پھر یہ گھر اپنا گھر چوٹی کے اوپر بناتا ہے۔ کہاں بناتا ہے؟ چوٹی کے اوپر بناتا ہے، جہاں کوئی انسان پہنچ نہ سکے، بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر یہ اپنا گھر بناتا ہے۔ اور پھر یہ میاں بیوی جو ہیں، نر عقاب اور مادہ عقاب مل کر گھر بناتے ہیں۔ اور یہ گھر کیسے بناتے ہیں؟ نیچے یہ سب سے پہلے موٹی ٹانیاں لگاتے ہیں جس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ٹانیاں لگاتے ہیں، اس کے بعد نرم نرم چیزیں اس کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ جب یہ انڈے دیں تو پھر ان کے انڈوں کو نقصان نہ پہنچے، اور ان کا گھر چوٹی پر ہوتا ہے اور کوئی پرندہ یا کوئی جانور ان کے گھونسلے تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ یہ اپنا آشیانہ بلندیوں پر بناتا ہے۔ اور پھر یہ تقریباً 2 انڈے دیتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، 2 کلومیٹر تک یہ آسانی کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، اور یہ اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کرتا ہے۔ اور یہ جب آسمان سے زمین کے اوپر آتا ہے شکار کرنے کے لیے تو اس کا ٹارگٹ مس نہیں ہوتا، یہ اپنے ٹارگٹ کو، اپنے شکار کو جھپٹتا ہے اور اپنے پروں کے پسند کے ساتھ بلندیوں پر لے جاتا ہے اور اپنے آشیانے میں لے جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، عقاب کے بچے گھونسلے میں رہ کے ہی بڑھتے ہیں، اور عقاب کے جو بچے ہوتے ہیں وہ نہایت بزدل ہوتے ہیں۔ ان کے ماں باپ ان کی بری پرورش کی وجہ سے ان کے اندر بزدلی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کو گھونسلے کے اندر ہی یہ مچھلی اور نرم گوشت دیتے ہیں، اور وہ گھونسلے کے اندر ہی بڑے ہوتے ہیں اور وہ اڑنا بھی نہیں جانتے۔ اور عقاب نہایت دلیر ہوتا ہے، مگر جو اس کے بچے ہوتے ہیں وہ نہایت بزدل ہوتے ہیں۔ اور وہ اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں۔ اور کیسے اڑنا سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ اپنے بچوں کو اڑنا اس طرح سکھاتے ہیں کہ عقاب اپنے گھونسلے کو توڑتا ہے اور نیچے والی ٹانیوں کو ہلاتا ہے، پھر پتلی ٹانیوں کو ہلاتا ہے، پھر وہ سارا گھونسلہ تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اس کے بچے چوٹی پر آ جاتے ہیں، اور وہ جو مادہ عقاب ہوتی ہے وہ آسمان پر رول رہی ہوتی ہے، اور جو نر عقاب ہوتا ہے وہ چوٹی کے اوپر اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ چوٹی کے اوپر سے اپنے بچوں کو نیچے دھکا دیتے ہیں، اور اس کے بچے نیچے رگڑتے ہوئے زمین پر جاتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرے بچے نے ابھی پر نہیں کھولے ہیں، یہ اڑنے کے قابل نہیں ہے، اور وہ جیسے ہی زمین کے ساتھ لگنے لگتا ہے، مادہ عقاب آتی ہے، وہ اپنے پروں پر اپنے بچوں کو اٹھا کر بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ وہ اس مشق کو کرتے رہتے نر اور چوٹی سے اس کو دھکا دیتا ہے، اور مادہ اپنے پروں کے اوپر اٹھا کر اس کو پھر لے کر اوپر جاتی ہے، اور اسی طرح کرتے کرتے وہ اڑنا سیکھ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ خدا بھی ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کرتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے صادق 7 بار گرے تو خدا اس کو کیا کرتا ہے؟ اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ در حقیقت ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ہمیں گرنے سے پہلے بھی سنبھال سکتا ہے۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ہمیں چوٹ کھانے سے پہلے محفوظ کر سکتا ہے۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ہمیں نقصان اٹھانے سے پہلے بھی محفوظ کرتا ہے، مگر وہ ہمیں نیچے دانے دیتا ہے، اور جب ہمارا زور ٹوٹ جاتا ہے، مایوسی آ جاتی ہے، تو پھر خدا اپنا دائنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور خدا ہمیں زمین سے اٹھا کر اور بلندیوں پر لے جاتا ہے اور ہمیں محفوظ کرتا ہے۔ اور اسی طرح اور خدا فرماتا ہے خروج کی کتاب 19واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت کے اندر کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں کے ساتھ کیا کیا
اور تم کو گویا عقاب کے پروں کے اوپر بٹھا کر اپنے پاس لے آئے. ہاللیلویہ. خدا ہمیں عقاب کے پروں کے اوپر اٹھا کر مصریوں کے ہاتھوں سے اپنے آشیانے میں لے آئے. اور خدا نے ہمیں غلامی سے چھڑایا, اور خدا نے ہمیں اذیت سے چھڑایا, اور خدا نے تکلیف سے چھڑایا, اور خدا نے ہمیں اپنے پروں کے اوپر اٹھا کر اپنے آشیانے میں لے کر آیا, اور ہمیں دشمنوں سے, ہمارے مخالفوں سے ہماری خلاصی کلائے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے دشمنوں کا دشمن اور مخالفوں کا مخالف ہوں. اور دیکھیں بائبل میں لکھا ہے استشنا 32 باب اس کی 11ویں آیت کہ جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے, ویسے ہی اس نے اپنے بازوں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا. اور اس کے بعد عقاب کے بچے سیکھ جاتے ہیں اڑنا. اور میرے عزیزوں, بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا انسان کو عقاب کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے. کس کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے؟ عقاب کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے. اور در حقیقت عقاب اور میرا اور آپ کا واسطہ کیا ہے عقاب کے ساتھ؟ خدا نے مجھے اور آپ کو عقاب کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ اور پھر عقاب جو ہے وہ 30 سال کی عمر میں جا کر بوڑھا ہو جاتا ہے, اور جب وہ مایوسی میں آ جاتا ہے تو مردہ گوشت نہیں کھاتا, اور وہ جب پورے طور سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پہاڑ پر مار کر توڑ دیتا ہے, اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے, اپنے پنجوں کو توڑ دیتا ہے, اور مایوسی کے عالم میں آ جاتا ہے, اور حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے کھانے پر گزارا کرتا ہے, اور خدا سے موت مانگتا ہے. اور وہ موت مانگتا ہے, اور مگر اس کو پتہ نہیں کہ آگے کیا ہونے والا. مگر جب وہ اپنی چونچ توڑ دیتا ہے, اپنے ناخن توڑ دیتا ہے, اپنے پر توڑ دیتا ہے, تو پھر قدرت کی طرف سے جو اس کے اندر نظام خدا نے رکھا ہوا ہے اس کے نئے پر آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی چونچ نہیں آنا شروع ہو جاتی ہے, اس کے ناخن نہیں آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور خدا اس کو ایک بار پھر زندگی دیتا ہے, اور وہ پھر 30 سال اور جیتا ہے, 40 سال اور جیتا ہے. وہ پھر نئے پروں کے ساتھ اور نئی روح کے ساتھ اور نئے جوش کے ساتھ شکار کرتا ہے, اور اپنے شکار کو وہ مارتا اور کھاتا, اور وہ نئے پروں کے ساتھ پھر اڑتا اور پھر اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے. اور میرے عزیزوں, خدا جب اس کے اندر اس عمل کو جاری کر دیتا ہے تو پھر زبور 103 میں لکھا ہے وہ تجھے عمر پر اچھی چیزوں سے کیا کرتا ہے؟ آسودہ کرتا ہے. تو عقاب کی مانند کیا ہوتا ہے؟ عصر نوجوان. عقاب کی مانند مطلب ایک بار پھر عقابہ دے وانگر تینو زور دے کے او تیری جوانی نو کاٹا نے آئے. جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں, جب آپ گمراہ ہو جاتے ہیں, جب آپ مرنے کی نوبت آ جاتی ہے, اور بیماری میں اور تکلیف میں, قرضے کی لعنت کے اندر, اور جب آپ ذہنی طور سے امید چھوڑ جاتے ہیں اور آپ موت مانگتے ہیں, تو خدا کہتا ہے کہ عقابہ دے وانگر تینو زور دے کے او تیری جوانی نو کاٹا نے آئے. وہ آپ کو ایک بار پھر جوان کر دیتا ہے, وہ آپ کو ایک بار پھر امید دیتا ہے, وہ آپ کے جوش و جذبے کو اور پھر مضبوط کر دیتا ہے, اور انسان پھر خدا کی شکر گزاری کرتا اور خدا کے نام کو سجلا دیتا. میرے دوستو, عقاب اور انسان کو بائبل تشبیہ دیتی ہے, اور یرمیہ اس کا 47 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے اگرچہ عقاب کی طرح اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے. عقاب اپنا آشیانہ کہاں بناتا ہے؟ بلندی پر بناتا ہے. اور پھر ایوب میں لکھا ہے 37 باب 22 آیت کے اندر, ایوب کہتا ہے کیا عقاب تیرے حکم سے اوپر چڑھتا اور بلندی پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے. در حقیقت خدا نے عقاب کے اندر ایک خصلت پیدا کی. خدا نے عقاب کے اندر یہ ذات اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے, یہ خصلت پیدا کی ہے کہ عقاب بلندیوں پر اپنا گھونسلہ بڑھاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ خدا انسان کو عقاب کی مانند, اور لکھا ہے لیکن یسایہ 40:41 میں کہ لکھا ہے لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر و زور حاصل کریں گے, وہ عقابوں کی مانند بال اور پر سے اڑیں گے, وہ دوڑیں گے اور تھکیں گے نہ, اور
اور وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ خدا آپ کو عقاب کی مانند بنانا چاہتا ہے۔ عقاب ہواؤں کا سامنا کرتا ہے، طوفانوں کا سامنا کرتا ہے، کسی دوسرے کی چیز پر نظر نہیں رکھتا۔ عقاب طوفانوں کا سامنا کرتا اور اس کو چیرتا ہوا اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اور وہ اپنی اس کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی ہے، جب وہ اپنے شکار کو دبوچتا ہے تو اس کو پھر اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اس کی آنکھیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شکار کو دور سے دیکھ لیتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں، جس طرح خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے، اب میں نہ رہا بلکہ خداوند تو میرے اندر زندہ ہو چکا ہے۔ اگر یسوع مسیح آپ کے اندر زندہ ہو چکے ہیں تو یسوع مسیح جب گراسینیوں کے علاقے میں جا رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو انہوں نے طوفانوں کا مقابلہ کیا، انہوں نے ہواؤں کا مقابلہ کیا، بیابانوں کے اندر شریر کا مقابلہ کیا، اور انہوں نے میرے اور آپ کی خاطر دکھوں اور تکلیفوں کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے اس مار کا مقابلہ کیا جو کہ حتیٰ کہ ایک انسانی بدن کے لیے بالکل برداشت سے باہر ہے۔ وہ کوڑوں کی مار جو مجھے اور آپ کو شفا دے گئی، یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے میرے اور آپ کے لیے ان ساری چیزوں کا خدا کے بیٹے نے مقابلہ کیا اور مجھے اور آپ کو زندگی دی۔ تو خدا آج ہمیں بھی یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہمیں بھی مقابلہ کرنا ہے، ہمیں بھی آشیانے بلندی پر بنانے ہیں، ہمیں بھی اڑنا ہے۔ اگر آپ کے پر کمزور ہو چکے ہیں وہ خدا سے زور مانگے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جس کے پاس حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے جو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے۔ اور خدا کہتا ہے مانگو تو دیا جائے گا اور ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ اپنی سوچ اوپر رکھیں۔ خدا آپ کو عقاب کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ عقاباں دے وانگر کنو تینوں زور دے، سب کہیں عقاباں دے وانگر مینوں زور دے کے او میری جوانی نو کردہ نوانا۔ نیا کا مطلب ہوتا ہے ایک بار پھر۔ اور میرے عزیزوں، ایک شخص ہوتا ہے اور وہ آرمی کے اندر ہوتا ہے اور مسیح ہوتا ہے، اور اس کی جو پلٹن ہوتی ہے اور اس کا جو میجر ہوتا ہے اس کو بہت باتیں کرتا ہے، اور پھر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ اس کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کے مخالف ہوتے ہیں کیونکہ وہ دن میں 3 بار خدا کو یاد کرتا ہے اور خدا کی عبادت کرتا، پرستش کرتا، زندہ خدا کے بیٹے پر ایمان لے کر آیا ہوتا ہے، اور وہ پرستش کرتا ہے خدا کی۔ اور اس کے جو ساتھ تھے، اس کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو دوسرے سپاہی ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نیچا دکھائے۔ اور پھر ایک دن کا ذکر ہے کہ سامنے ایک ٹرک کھڑا ہوتا ہے اور فوج کی پوری پلٹن اس گراؤنڈ کے اندر کھڑی ہوتی ہے، جو اس کا جو میجر ہوتا ہے اس کو چابی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سامنے ٹرک کھڑا ہوا ہے، آپ اس ٹرک کو اس گراؤنڈ کے باہر لے جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میجر صاحب مجھے ٹرک چلانا نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے کیونکہ یہ ڈیوٹی آپ کی ہے۔ اب وہ خدا پر توکل کرتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ ساری چیزیں ممکن ہے۔ توکل خدا پر ہے، اس کا ایمان خدا پر ہے، اور خدا اس کو اس شرمندگی سے بچائے گا کیونکہ اس کو گاڑی چلانا نہیں آتی۔ اب وہ چاہتا ہے اور گاڑی کے سوئچ پہ چابی لگاتا ہے اور گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہے، اور جہاں پر گاڑی کھڑی کرنی ہوتی ہے وہ وہاں پر گاڑی کھڑی کر کر واپس آتا اور دیکھتا ہے کہ پوری پلٹن زاروں قطار رو رہی ہے، آنسوؤں کے ساتھ رو رہی ہے، اس کا میجر بھی رو رہا ہے، وہ سپاہی بھی رو رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے آخر در حقیقت بات کیا ہے، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں وہ رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تیرا خدا زندہ خدا ہے، کیونکہ جو ٹرک ہم نے تجھے دیا تھا اس کے اندر انجن ہی نہیں تھا، واقعی تیرا خدا اور زندہ خدا۔ ہاللیلویا۔ عقاباں دے وانگر تینوں زور دے کے اور تیری جوانی نو کردہ نہیں۔ آج مسیحوں کو اپنی پہچان نہیں، آج ہم اپنی پہچان بھول گئے، آج ہم اپنی ذات کو بھول گئے کہ میرے اور آپ کے لیے کس کا خون بہایا گیا ہے۔ آج میں اور آپ یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ آج میں اور آپ یہ بھول گئے ہیں کہ میرا معیار کیا ہے۔ مجھے تو لے پالک ہونے کا درجہ بخشا ہے، خدا نے مجھے عقابوں کی مانند بنایا ہے، اور خدا نے مجھے چن لیا ہے، اور خدا نے مجھے بدی سے چھڑا لیا ہے اور میرے لیے اپنے بیٹے کو دے دیا ہے۔ سو میرے عزیزوں، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں
تو اپنے گول سیٹ کر لیں، اپنے ایم سیٹ کر لیں، خدا کی بادشاہی پہ نشانہ لگا لیں۔ جس طرح عقاب دور سے نشانہ لگا لیتا ہے، آپ کو بھی خدا کی صلیب پر نشانہ لگانا ہے، خدا کے بیٹے کی صلیب پر، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع مسیح کو دبتے رہو۔ ہمیں اس کو دبتے رہنا ہے، کیونکہ وہی راہ حق اور زندگی ہے، اور وہی ہمیں بادشاہی کے اندر داخل کروانے میں قادر، اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں قادر، اور ہمیں شفا دینے میں قادر۔ آج لوگ موضوع کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ میری زندگی میں موضوع ہو جائے، میری زندگی سے بیماری ختم ہو جائے، چھٹکارا مل جائے۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نجات سب سے بڑا موضوع ہے، اور پالوس کہتا ہے تو نجات پا تو تیرا، تو یسوع مسیح پر ایمان لے کر آ تو تیرا گھرانہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ اور میرے عزیزوں، اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو یسوع کو دلی طور سے قبول کریں، کیونکہ وہ آپ کو عقاب کی طرح بلندیوں پر دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو عقاب کی طرح ہواؤں کے ساتھ لڑتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جاؤ میرے نام سے سانپ اور بچھوں کو کچھ لو، اور جاؤ میرے نام سے دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ اور پھر لکھا ہے دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں ہرگز ضرر پہنچانے والی نہ بنے گی۔ اور دیکھیں عقاب اڑتا ہے، اڑتا ہے، اڑتا ہے، طوفانوں کا، ہواؤں کا سامنا کرتا ہے، مگر وہ ہمت نہیں ہارتا، اور خدا اس کی قوت کو نیا کرتا ہے، اور خدا نے آپ کو اور مجھے بھی چنا۔ آج جب گھر جائیں گے، اپنے بیڈ پہ لیٹیں گے، چارپائی پہ لیٹیں گے، تو یہ ذہن، یہ سوچ اور یہ ارادہ اور یہ مقام اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا کہ آپ کون، آپ کون؟ میرے عزیزو، آپ مسیح خدا کے بیٹے بیٹی، یہودا کے قبیلے کے شیر ببر کے بچائے ہوئے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ آئیے دعا کریں اور خدا ہم اس کلام کو سرے سے مجھے آپ کو بڑی کر دیں۔ آئیے سب دعا کریں۔